بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آج کے درس قرآن کے حوالے سے آیت نمبر 65۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ کفار مشرکین کی باتوں سے، ان کی تانا زنی سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے برے مشوروں سے غم نہ کھائیں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام کی تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت آپ کا معین، مؤید، مددگار ہے، اللہ آپ کا ناصر ہے، اور ساری عزتیں اسی کی پاس ہیں، اور وہی اپنے پیاروں کو عزتیں، عظمتیں، شان عطا فرماتا ہے۔ کفار، نابکار، یہ بدبخت جس طرح کے برے برے مشورے کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اے حبیب، آپ کی تو شان یہ ہے کہ جو آپ کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے اس کو بھی اللہ عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس پر آپ یہ بات دیکھیں، سب سے زیادہ قریب اور حضور کی فرما برداری میں، حضور سے وفا شعاری میں، وفاداری میں، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قریب ترین جو شخصیت ہے، انہیں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، کہ انہیں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرب تھا، حضور سے سب سے زیادہ وفاداری تھی۔ تو اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ رتبہ بھری کائنات میں، مخلوق میں، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد صدیق اکبر کا ہے، کیونکہ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے۔ اور کافر بڑے بڑے بدبخت، لیکن جتنا سب سے زیادہ بدبختی جس کے مقدر ہوئی وہ ابو لہب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے نفرت کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھا۔ تو اب معیار عزتیں اور اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کا حضور کی ذات ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے جا بجا قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو لوگ اللہ کی بات مانتے ہوئے کہتے رب نے فرمایا تو لوگ کر لیتے، حضور نے فرمایا اختلاف رائے معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت فرمایا ہے، اس سے نبی علیہ السلام کی بھی عظمت ظاہر ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل اور جو ایماندار حضور کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ محض ایسی بات نہیں، سورہ 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں یہ لفظ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا گیا عزتیں اللہ کے لیے اور رسول کریم علیہ السلام کے لیے اور حضور کے صدقے ایمان والوں کے لیے، اور کتنی عظمتیں اللہ کے نیک بندوں کی اور علماء حق کی، چونکہ پیچھے اولیاء کاملین کا تذکرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
کہتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فرائض پورے ادا کر کے حضور علیہ السلام کی اطاعت کر کے، تو اللہ تبارک تعالی جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے اے جبریل میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے جاؤ آسمان کے فرشتوں کو کہہ دو میں رب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اپنا بھی بتاؤ میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اے فرشتوں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو اور اس سے پیار کرو۔ اب وہ آسمانی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، سب فرشتوں کے ہاں وہ باعزت باوقار اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر ندا دے دیتے ہیں آسمانوں میں کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ پیار فرماتا ہے، میں جبریل بھی پیار کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، رب فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جبریل علیہ السلام حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ میں بھی پیار کرتا ہوں، آسمان میں ندا کر دی گئی ہے وہ بھی پیار کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جاؤ زمین پر، زمین کے بعض جگہوں میں میرے اس بندوں کی مقبولیت محبوبیت اور برگزیدگی رکھ دو۔ اور پھر وہ جب زمین پر ندا کر دی جاتی ہے تو اس زمین سے پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا خمیر اس مٹی سے تیار ہوتا ہے ان کے دلوں میں پھر اللہ کے اس بندے کی محبت رکھ دی جاتی ہے اور وہ پھر خود بخود اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ساری مخلوق وہ اللہ کے مقرب بندے کے پیار محبت کے دعوے کرے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے زمین کے بعض حصوں پہ محبت رکھی ہے تو اور اس سے پھر بعض لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں وہ کوئی کم نہیں ہوتے، اور ان کی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ خود اندازہ لگے بالخصوص فی زمانہ کتنا پرفتن ہے کہ لوگ باقاعدہ کلپ بناتے ہیں اللہ کے نیک بندوں علماء حق کے خلاف کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کچھ بھی نہیں ہے اور داتا صاحب کیا ہیں معاذ اللہ، اس طرح کے اللہ کے نیک بندوں کے خلاف باقاعدہ وہ لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، صدیاں بیت گئی لیکن ان کا ذکر ایسے تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس حدیث پاک کو ملوز خاطر رکھے، اس آیت مبارکہ کو کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے اللہ تمام عزتوں کا مالک وہ پھر ان نیک بندوں کو بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے جو حضور علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ ان ہستیوں نے ساری زندگی اللہ کی تعلیمات پہ عمل کیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، فرائض بجا لاتے رہے، زہد اور تقوی اختیار کیا اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سبب بنے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے، پھر اللہ نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی۔ یہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اب لوگوں کے وہ کلپ نفرت میں بنانے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہاں نفرت کے لیے تو یہ کچھ اہتمام ہو رہا ہے لیکن ان مقدس ہستیوں کی محبت کے لیے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے، صدیاں گزر گئی لیکن یہ رب کا وعدہ ہے جن کے نصیب اور مقدر اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے وہ زندگی میں اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان نیک بندوں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی
आशिकान रसूल उलमा हक के साथ मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा? सिला ये मिलेगा कल क़यामत के दिन हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। अगर आप लोग नेक बंदों से उलमा हक से मोहब्बत करते हैं तो आप समझे आपका हशर भी उन्हीं के साथ होगा। और अगर आप बदकारों के साथ, फास्कों के साथ और दीन दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखते हैं तो ये मत उम्मीद रखें कि आपका हशर कल नेक बंदों के साथ और जन्नती बन जाएंगे, फिर आपका हशर भी उन्हीं के साथ होगा जिनसे आप मोहब्बत करते होंगे। इसी हदीस पाक जो आपको मैं सुना रहा था मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, इसके अंदर ये भी मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे नाराज होता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है मैं इससे नाराज हूं, तू भी नाराज हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है आसमान पे फरिश्तों को कह दे रब इस बंदे से नाराज है, मैं जिब्रील भी इससे नाराज, तुम भी इससे नफरत करो। फिर उस जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमा देते तो जमीन पर भी जाकर निदा कर दे कि रब इस बंदे से नाराज है, जिब्रील भी नाराज, फरिश्ते नाराज और तुम भी इससे नफरत करो। फिर वो बंदा सारी मखलूक के सामने बदकार कहलाया जाता है और फिर वो नफरत उसके लोगों के दिलों में आ जाती है। उसकी वजह ये हदीस पाक है रब्बुल आलमीन की तरफ से सब कुछ है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों में अल्लाह के नेक बंदों की उलमाए हक की शान बयान हुई। अगली आयत के अंदर फरमाया गया अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, खबरदार सुन लो बेशक अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, यानी जो कुछ भी आसमानों और जमीन। आयत नंबर 55 में भी इसी तरह बयान हुआ और इस आयत नंबर 66 में 67 में यही बयान हुआ क्या कि जो कुछ भी है आसमान में जमीन में वो हयावानात में नबातात में से हो इंसानों में से हो सब अल्लाह की मिल्कियत में। और जब अल्लाह की मिल्कियत में वो मखलूक में से कोई चीज माबूद नहीं बन सकती। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, वो किसकी पैरवी कर रहे हैं? वो लोग जो अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा कर रहे हैं। बताएं तो सही वो किसके पीछे जा रहे हैं? ये हिदायत नहीं है, ये हक नहीं है। अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के साथ शरीक ठहराकर बुतों की पूजा करना ये कोई हक नहीं है। ये परले दर्जे की गुमराही है क्योंकि सारी जमीन और आसमान चीजों का मालिक अल्लाह है। तो जो अल्लाह की मिल्कियत में है तो फिर वो माबूद नहीं हो सकता। ममलूक किसी की मिल्कियत में कोई चीज हो वो कैसे माबूद बरहक वो है जो खालिक हकीकी है और मालिक हकीकी है। ये नहीं पीछे चल रहे मगर गुमान, यानी कुफार और मुशरिकीन माज गुमान की पैरवी करें। आज भी कई मामलात लोग गुमान से बचना चाहिए। कई रिश्तेदारों में नफरतें झगड़े हैं, वजह क्या? गुमान करते हैं फलाना मेरे बारे ये समझता है। कई दोस्त, कई ऐसे ही सिस्टम, उनका आपस में ताल्लुक तो ये होना चाहिए जिसके बारे में हदीस पाक में है। सेना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ना कुछ बंदे ऐसे होंगे कि ना वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होंगे ना शुहदा, लेकिन नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे उनका मनसब और मर्तबा, और लोग उन्हें देख कर रश करेंगे कि ये कौन सी अजमत वाले लोग हैं जिन ना तो अंबिया है ना शुहदा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी शान ये है कि नूर के मिंबरों पर बैठे हैं और चेहरे चौधरी की चांद की तरह चमक रहे हैं। तो फिर जवाब दिया जाएगा ये वो हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ना इनके साथ आपस में नस्बी रिश्तेदारी थी, ना खानदानी, ना कोई कारोबार की आपस में ताल्लुक था। महज एक दूसरे से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह की रजा जो है अल्लाह की, वो जब बंदों के दरमियान होगी फिर रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करना,
جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، پھر بندہ چاہے اگلی طرف سے ٹھوکرے بھی ملے، صلہ رحمی نہیں چھوڑتا اور نفرت نہیں آنے دیتا۔ تو یہی وہ بات ہے جو مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتی، اتحاد کا سبب بنتی۔ لیکن نرے گمانوں کی پیروی کر کے وہ مشرکین بتوں کو رب کے شریک ٹھہرا بیٹھے، اور یہ گمان کی پیروی کا نتیجہ تھا۔ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو نہیں ہے مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے رب جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو آنکھیں کھول دینے والا بنایا تاکہ تم اس میں ذرائع معاش اختیار کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور نشانی ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ رات اور دن میں بھی رب کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مزید تفصیل کل ذکر ہوگی۔